بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آہ، کہاں سے اب یہ جیسا ہے، وقت کی بات ہو رہی ہے۔ وقت آتا ہے، گزر جاتا ہے، اور عجیب عجیب چیزیں ہو جاتی ہیں زندگی میں، تو جن کو بعض اوقات اب میں بیٹھ کے سوچتا ہوں کہ کیا واقعی یہ ایسا ہوا تھا، کہ جب ان کو یاد کرتا ہوں باتوں کو، کہ کوئی خاص ایک جیسے موقع آ جائے، ایک دم سے پتہ چل جائے۔ اب یہ کہانی جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں، یہ ایکچولی جنوری میں ہی آپ کو سنا دینا چاہیے، تب تو مارچ اپریل میں آ گیا۔ بہرحال وہ، کیونکہ ہر جب نیا سال شروع ہوتا ہے تو مجھے کچھ اس قسم کا کہانی یہ ایک یاد آ جاتی ہے کہ کیا ہوا تھا۔ اور اب میں اتنا اچھا رائٹر تو نہیں ہوں بھائی، ظاہر ہے، میں ہوائی جہاز پہ کام کرنا اور اس کا انجینئرنگ اور کرنا، مینٹیننس اور ہوتے ہوتے اور دنیا کی چیزیں پتہ نہیں، اگر میں اپنی زندگی کی کہانیاں بیان کروں تو آپ لوگ تھک جائیں گے سنتے سنتے۔ لیکن کیونکہ یہ سبجیکٹ ہے ہیومن فیکٹرز کا، میں اور ایویشن کا میں نے کہا ہوا ہے، اس لیے اس کے سناتا ہوں۔ تو اس میں ہے کہ ظاہر ہے بہت سی ایسی لگتی، مجھے خود لگتا ہے کہ یہ کہانی یار واقعی، ہاں دیکھو کیسا عجیب بات ہوئی تھی۔ یہ تو آپ لوگ کو پہلے بتایا تھا میں نے کہ سعودی ایئر لائنز ہم نے جوائن کی تھی، تو وہاں پہ ان کا ایک ڈپارٹمنٹ تھا۔ پوری کہانیاں کہاں سے بنا، لیکن اس پرٹیکولر کہانی کے لیے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتانا ضروری ہے کہ جب جوائن کی سعودیہ تو ایک ان کا اسپیشل فلائٹ سروسز ڈپارٹمنٹ تھا، جو کہ G2 جہاز، گرومینس کے اور سیسنا اور ان سب کو کرتے تھے اسپیشل، یعنی سعودیہ کی جو فلائٹس جاتی اس سے ہٹ کے اسپیشل چارٹرڈ فلائٹس ہوتی تھی، اور اس کے لیے تھا۔ تو ہمیں وہاں پہ میکینک ون ایز اے ہائر ہوا تھا، حالانکہ میں انجینئرنگ کر چکا تھا پاکستان سے ایئرکرافٹ میں۔ اب وہ الگ سسٹم کیسے بتاؤں کیوں ہوا کیا نہیں ہوا کیسے، اور وہ امریکن ایف اے سسٹم تھا، یہ پاکستان کا CA سسٹم تھا، وہ ساری باتیں تھی، کہانی سے بہت دور چلے جائیں گے، تو اس لیے بہرحال تو یہ میں وہاں پہ جوائن کیا تھا۔ اور وہاں پہ جس طریقے سے نئے آدمی کو ہوتا ہے، مجھے کچھ پتہ نہیں تھا، اور کچھ نئے جگہ آپ جب کو پیر جمانے ہوتے ہیں تو آپ بہت زیادہ اوبیڈینٹ بھی ہوتے ہیں، اور بہت لائکنگس ہو بھی جاتی ہے لوگوں کی، اور آپ سے تھوڑے وہ بھی ہو جاتے ہیں۔ تو وہاں پر ایک تھا امریکن میکینک تھے، ڈک ٹیئرسن نام تھا اس کا، وہ رات کی ڈیوٹیاں کرتا رہا تھا، سنا ہے 9 سال سے۔ یہ میں بات کہانی میں نہیں لکھ رہا ہوں، سنا دے رہا، بتا رہا ہوں کہ آپ کو لوگ سمجھے۔ تو وہ اس سے بھی میرا ایک دفعہ یہ ہوا، اس نے مجھ سے کہا جہاز آیا، جا کے اس کے لاک پنز لگا دو۔ اب یہ کہانی الگ ہے، لیکن میں تھوڑی سی بتا دے رہا ہوں، میں نے کہا مجھے تو آتی نہیں گراؤنڈ پن لگانے، کہ تم کو رکھا کس نے یہاں پر۔ میں ایک دم سے چپ ہو گیا، تو اس نے کچھ گالی سے ایسی ورڈ استعمال کیے، تو میں نے کہا دیکھو ایسی بات نہیں کرو، اس لیے کہ میں تمہارے کو کچھ ڈسٹرب تو نہیں کر رہا ہوں۔ وہ تو اس نے مجھے سے کہا اوکے میرے ساتھ آؤ، اور مجھے جہاز پہ لے کے گیا، اور کہنے یہاں سے شروع کرتے ہیں، باقاعدہ ایک ٹیچر بن گیا وہ، یعنی وہ مجھے بتاتا رہا کہ یہ کرو یہ کرو کرو۔ اچھا ٹھیک ہے بھائی، وہ اچھا لوگ اس کے ساتھ جاب کرنے سے گھبراتے تھے، نائٹ شفٹ گریو یارڈ شفٹ کہلاتی تھی، کیونکہ وہ مار وار بھی دیتا تھا، وہ لوگوں سے لڑ جاتا تھا، تو پتا نہیں۔ تو میں جب دوسرا مہینہ آیا تو میں نے اپنے جو پاکستانی تھے فورمین تھے، اس سے میں نے کہا مجھے 1 مہینہ آپ اور دے دیں، تو کہنے ہیں ایک رات تو 1 مہینہ کافی نہیں، تو اچھا 1 مہینہ تم تو اس کے ساتھ ہو، ڈک کے ساتھ۔ ہاں میں کہا ٹھیک ہے، خیر مجھ سے میں نے یہ کافی اس کو سیکھ لیا، اس کی ارائیول اور ڈپارچر لینا، اور سارے ریفیولنگ کرانا، آئلنگ سروسنگ کرنا، آکسیجن واٹ ایور جو جہاز کے مینٹیننس کام تھے۔ اب یہ کہانی کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ یہ اس رات جس کی میں بات کرنے جا رہا ہوں، اس دن 31 دسمبر سن 1980 تھا، اور میری ڈیوٹی تھی 10 بجے رات سے اور صبح 7 بجے تک، یعنی 2 جنوری 81 تک کے۔ تو جو دوسرے سپروائزر وغیرہ تھے، وہ انہوں نے مجھ سے کہا کیونکہ تم جو ہو نا ایسا کرو، بس آج تمہارے پر بڑی ذمہ داری ہو گئی ہے، اور بڑھت میں اب تم آج کی رات کے سپروائزر ہو۔
اب وہاں رہتی تو بہت سے تھے، لیکن وہ تو کہنے بس یہ تم سنبھال لو، جہاز ہم آئیں گے اور تمہیں تو آتا ہے تو کر لینا، اور ہم لوگ جا رہے نیو ایئر منانے۔ اچھا بھائی ٹھیک ہے، جو تھے چار ایک تھے باقی وہ چلے گئے۔ اب میں نے کہا ٹھیک ہے، اس میں کیا بات ہے، جہاز کون سے آئیں گے؟ لیکن جناب وہ رات جو تھی وہ تھی وہاں پہ طائف میں، سعودی عرب میں ایک انٹرنیشنل اسلامک سمٹ کانفرنس تھی۔ اب وہ جہاز آ رہے تھے اور جانا تھے، اب میں لگ گیا ادھر میں جہاز ریسیو کر رہا ہوں، اور اس کو فیولنگ ہو رہی ہے، کیمسٹری ہو رہی ہے، لا بک سائن کر رہا ہوں۔ اس وقت تک میں سرٹیفائڈ میکینک کے اس پر آ چکا تھا اور مجھے نمبر بھی مل چکا تھا۔ تو اس میں یہ ہوا کہ اس میں بہت سی ڈفرینٹ ملک کے جہاز آ رہے تھے، اور ہمارے اپنی جو فلائٹس کے تھے وہ بھی وی آئی پیز کو لے کے جا رہے تھے۔ تو میں کر رہا تھا، مطلب میں نے بہت ہی میرے لیے خوشی کی بات تھی کہ اتنا میں بھاگ رہا ہوں، دوڑ رہا ہوں، کام کر رہا ہوں اور سائن آن بھی کر رہا تھا۔ تو یہ ہوا کہ ایک لاگ بک تھی، ایئر کرافٹ مینٹیننس کی لاگ بک، اس کے اندر میں سائن کر رہا تھا، ریفیولنگ والے جو آتے تھے شیل کی جو سروس والے ان کو سب کی وہ بھی سائن کر رہا اور وہ تو ایک پائلٹ صاحب تھے وہ میرے ساتھ ان کی لاگ بک مینٹیننس کلیئرنس میں دے رہا تھا۔ تو انہوں نے مجھ سے ہی کہا کہ ہاتھ میرا سے تھوڑا ہاتھ سے پکڑا، جیسے بہت سے پائلٹس کی عادت ہوتی ہے ویسے کہ گراؤنڈ کرو کو تھوڑا وہ اچھی طرح سے بھی رکھتے ہیں، بہت سے ایسے ہوتے ہیں تھوڑا باس تو ہوتے ہیں وہ اچھا صاحب۔ اب میں اس میں نہیں جانا چاہتا ہوں۔ تو اس میں انہوں نے تھوڑا سا مطلب میں نے سپرمیسی کے رول میں کہا کہ جو تم یہ سائن کر رہے ہو، اور یہ جو تاریخ لکھ رہے ہو غلط لکھ رہے ہو، اور یہ یہاں پہ سائن کرنا ہوتا ہے، یہاں پہ دستخط کرنا ہوتا ہے، تم یہ کیا کر رہے ہو؟ تو میں ان کی طرف دیکھنے لگا، میں نے کیا کیا ہے؟ کہ نہیں تم نے دیکھو 1181 لکھ دیا تم نے، اور پھر تم 1181 لکھتے ہو ایم لکھ کے۔ تو میں نے کہا سر بات یہ کہ آج ہے 1181 ڈیٹ، اور میرا نمبر بھی ہے 1181 ایم مینٹیننس تو میں ہی کر رہا ہوں۔ وہ تھوڑا سا جو میں نے جواب دیا نا، تو وہ جناب ایک دم سے بڑے شوق سا ہو گئے اور کہنے لگے ہیں تم یہ کیا ہے؟ اچھا جلدی سے اپنی پرسنل لاگ بک نکالی کریں، اس میں تم ایک میرے لیے سائن کرو گے؟ میں نے کہا ٹھیک ہے صاحب، میں نے لکھا 1181 اور ایم 1181 ان کی لاگ بک پہ پرسنل بنا دی۔ تو مجھ سے کہنے لگے کہ پتہ ہے تم کو دس از یور گڈ لک نمبر، اور یہ تمہارا بہت کم ایسا ہوتا ہے۔ میں ان چیزوں پہ اتنا یقین نہیں کرتا تھا بہرحال، لیکن وہ رات ایسی تھی کہ میں واقعی بہت مشہور ہو گیا، اور جو صبح مطلب یعنی تقریباً 10 سارٹیز تو میں نے کرا دی ہوگی جہازوں کی آ کے۔ تو صبح کے وقت یہ کہ جب ریکارڈز چیک اپ کیا گیا، لوگ آئے بہت مبارکباد بھی دی، بھائی اب سب کو بتا بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ لوگ تو رات کو بھاگ گئے ہوئے تھے، اپنی ہیپی نیو ایئر منا رہے تھے۔ ہاں چلو خیر، تو اب دوستی بھی تھی اور وہ بھی تھا ظاہر، باس بھی ہمارا تھا وہ۔ تو آپ نے دیکھا ہر جگہ سائن 1181 1181 1181 1181، بولے یہ بس یہ کیا ہے؟ تو میرے تو نمبر ہے نا میرا M1181 اور 1181 ڈیٹ تھی۔ تو جناب علی وہ اس میں کافی مجھے یہ چیز کا ہوتا ہے کہ وہ رات ایسی رات تھی کہ جس نے مجھے پتہ نہیں کہاں کہاں مشہور کر دیا۔ اچھا اب ہوتا یہ ہے کہ جب آپ مشہور ہو جاتے ہیں یا ذرا تھوڑے آپ پاپولر ہو جاتے ہیں یا فیمس کا ورڈ استعمال کر لیجئے، تو آپ سے لوگ چاہنے بھی لگتے ہیں آپ کو، اور آپ کے مخالفت میں بھی آ جاتے ہیں لوگ، مطلب فرنتی کہ یہ کیسے، یہ کل کا سب سے جونیئر تو میں تھا نا، مطلب یعنی عمر میں بھی اس میں اتنی زیادہ تو نہیں تھی جو ہوتے ہیں وہاں پہ، یا اتنا وہاں سروس میں بھی جونیئر تھا، تو یہ کیسے اتنا مطلب یعنی آگے آگے ہو رہا ہے۔ تو کچھ ایسے بھی واقعات ہیں، وہ ان کو کہانیوں میں کیا بیان کروں، اور مجھے ان چھوٹے جہازوں پہ کام کرنے کا کوئی اتنا شوق بھی اتنا نہیں رہا تھا، تو پھر میں نے ٹرانسفر لے لیا تھا میجر بیس مینٹیننس پہ، جہاں پہ ٹرائی اسٹار آ گیا تھا، تو میرا ایکسپیرینس ٹرائی اسٹار پہ شروع ہو گیا تھا۔ تو یہ اگر میں سوچتا ہوں کبھی کبھی بیٹھ کے کہ اگر وہ رات نہ آئی ہوتی 1181 کو، میری ڈیوٹی نہ ہوتی، اور میں نے اتنے جہاز نہ ریلیز کیے ہوتے، اور اتنے میں نے فیولنگ نہ سائن کی ہوتی 1181 کی، M1181 کی،
تو شاید کچھ پتہ بھی نہیں ہوتا. لیکن اس دن اسلامک سمٹ کانفرنس تھی طائف میں، تو آپ لوگ اس کو چاہیں تو گوگل سے سرچ کر کے دیکھ لیجئے، اور باقی جو چیزوں ریکارڈ ہے وہ تو میرے پاس ہے. بہت سے لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ ہم آپ سے کس طرح سے وہ ویریفائی کریں. آپ آ جائیے، بات کر لیجئے، ٹیلی فون کر لیجیے، کویشچن آنسر کر لیجئے. کہانی اگر آپ کو پسند آ رہی ہے تو اچھی بات، کیونکہ آل آئیڈیا کیا ہے، آئیڈیا یہ ہوتا ہے کہ دیکھو بھائی، اب ظاہر ہے ہر وقت تو میں آپ کو ایکسیڈنٹس کی اور اس کی بتاتے نہیں رہتا ہوں کہ یہ کیا غلطی کی، کیا نہیں کی. ہیومن فیکٹر یہ ہوتا ہے، کور اپ کر دیتے ہوتے ہیں تاکہ آپ کو پتہ رہے آپ کیا کہہ رہے ہیں، آپ وقت پہ جواب دے سکیں، آپ کو کر سکیں. میرے پاس بہت بہت واقعات ایسے ہیں جو میں آپ لوگ کو یہ بتاتا بھی رہتا ہوں اور لکھتا بھی رہتا ہوں، آپ پڑھ بھی لیجئے. اور میرا صرف یہی ہے کہ یہ چیزیں مجھ پہ گزری ہیں تو ہو جاتا ہے، جس کو اب میں کیا الفاظ میں بیان کروں. کو 1181 کی جو رات تھی واقعی میرے لیے زندگی کا کافی بدل دی. کہ اس کے بعد کیونکہ میری دوستی بھی ہو گئی تھی بہت سے لوگوں سے، پاپولر بھی ہو گیا تھا، اور آپ نے تو پتہ ہی نا، انگلش میں کہتے ہیں دا مور یو گو اپ یو ایکسپوز یور ٹو سو مینی فنگرز. تو وہ بھی ہو رہا تھا، تو میں وہاں سے بھاگنے سے مطلب میں ٹرانسفر لے لیا اور پھر میجر بیس مینٹننس ٹرائی اسٹار پہ چلا گیا. وہاں پھر میں ٹرائی اسٹار میں میری ٹریننگ ہوئی اور پڑھتا رہا، اس میں ہوا، وہاں پہ میں سرٹیفکیشن. وہاں کی کہانیاں تو آپ کو آتی نہیں ہیں، دیکھ بھی رہے. تو یہ بہت ابتدائی دنوں کی کہانی ہے جب یہ اسٹوری جو آپ کو بتائی ہے. تو آپ پڑھیں اس کو، پڑھ بھی لیجئے گا اور اس کے سن بھی لیجئے، انگلش میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، اور اپنے کمنٹس آپ دیجئے. ٹھیک ہے، اور پھر اگلی کہانی تک کے لیے آپ سے اجازت. اوکے، ٹیک کیئر، اللہ حافظ.